دشمن نے ماضی کی طرح رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، لیکن پاکستانی افواج کے جواب نے تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ ہندوستان کے اس 80 جہاز حملے میں شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے خطاب میں پاک افواج کو خراج تحسین، بزدلانہ بھارتی حملے میں شہید اور زخمیوں کے گھر والوں سے اظہار تعزیت۔ پاک افواج کو بھارتی حملے کے خلاف ہر ضروری جوابی اقدام کی اجازت دے دی گئی۔ بھارتی میزائل حملے اعلان جنگ قرار، قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری، قومی اتحاد سے دشمن کو جواب دینے کا عزم۔ آپریشن سندور بھارت کے ماتھے کا کلنک بن گیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے 3 رافیل، 1 MiG، 1 سخوئی طیارے اور 60 ڈرونز مار گرائے۔ سنگر ایئر بیس پر کئی طیاروں میں آگ لگ گئی، دشمن کا بٹالین ہیڈ کوارٹر بھی تباہ۔ پاک فوج نے کنٹرول لائن پر کئی بھارتی چوکیاں اڑا ڈالیں، جان بچانے کے لیے دشمن سفید پرچم لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ بھارت کے مرید کے بہاولپور، سیالکوٹ، شکرگڑھ، کوٹلی اور مظفر آباد میں مساجد پر میزائل حملے، ارد گرد کے مکانات بھی زد میں آ گئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 26 افراد شہید، 46 زخمی۔ شہداء کی نماز جنازہ میں فوجی افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کنٹرول لائن پر بھارتی دہشت گردی سے لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کا 7 سالہ بیٹا ارتضیٰ عباس بھی شہید ہو گیا۔ آبی ذخائر پر حملہ عالمی قوانین کی سب سے سنگین خلاف ورزی، قوم کو جلد معلوم ہوگا آگے کیا ہوتا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی گفتگو۔ پاکستان جوابی حملے کا وقت اور مقام کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرے گا، ترجمان پاک فوج کا 2 ٹوک اعلان۔ نئی دہلی نے ہزاروں مسافروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا، DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ پاکستان کے منہ توڑ جواب پر بھارت کے 14 طبق روشن، عرب ممالک سے رابطہ کر کے کشیدگی کم کرانے کی درخواست، پاکستان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اپیل۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو بھارتی حملے سے آگاہ کر دیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ عاصم افتخار کا بیان، چین کا پاکستان پر بھارتی حملوں پر اظہار افسوس۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے بھارت کے میزائل حملے افسوسناک قرار دے دیے، دونوں ملکوں سے عسکری تحمل کا مطالبہ۔ بھارت کے بزدلانہ اقدام نے فاشسٹ حکومت کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا۔ بھارت نے شہری اہداف کو نشانہ بنایا، جارحیت کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلاول بھٹو کا رد عمل۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد کرتارپور راہداری بند کر دی گئی، سکھ یاتریوں کو آج کرتارپور آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بھارت کے میزائل حملوں کے بعد پنجاب بھر میں ایمرجنسی نافذ، پنجاب کے تمام اسکولوں میں آج چھٹی، اسلام آباد میں بھی تعلیمی ادارے بند، اسپتالوں میں ہائی الرٹ، صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے لاہور میں کنٹرول روم قائم۔ اور سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو درست قرار دے دیا، آئینی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کالعدم قرار دی جانے والی شقیں بحال کر دی۔